بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر ہوئی، ہم نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی، یہ بھی ایک اللہ پاک، لائٹ چلی گئی تھی، پانی پئیں گے، ہاں فین کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ تراویح اور مسائل روزہ یہ بہت اہم ہے، ایک دو دن پہلے کا موقع بھی مل گیا، غوث پاک نے جمع کر لیا ہم سب کو الحمدللہ۔ خاص طور سے روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور تھوڑا ضرورت سے زائد پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں رمضان میں، ہاں اپنے من سے جو شریعت وغیرہ کو یوز کرتے ہیں غلط۔ اسی طرح تراویح کی کل ایک کلپ سنا میں نے کوئی اہل حدیث کی طرف سے، ہو سکتا آپ لوگوں کے پاس بھی آئی ہو، ایک نیا طریقہ بھائی، جب 20 رکعت سنت ہے اور مکہ مدینہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، مکہ مدینہ یعنی حرم کے علاوہ جہاں جتنی بھی سعودی عرب میں مسجد ہیں سب میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس طرح سے تو دیکھیے مس گائیڈ کیسے کر رہے ہیں۔ 8 رکعت بھی سنت ہی ہے، کبھی یہ بھی سنت اپنا لو، جملے پہ غور کر رہے ہیں ان کے، ایک دم صاف یہ ہوا کہ بھائی ہم وہ تسلیم کرتے لیکن ہم جو 8 رکعت بول رہے ہیں وہ بھی تم تسلیم کرو۔ یہ سیم ایسی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، سمجھ رہے نا۔ مگر میں بڑی حکمت والی بات 20 رکعت پر آج میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ 20 رکعت تراویح کے حوالے سے اجماع ہے، اور یہ سنت متواترہ دائمہ ہے۔ دائمہ مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خوف سے نہیں پڑھا کنٹینیو کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، وہ بھی جماعت کا عنوان، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کون؟ 20 رکعت۔ باقی 8 رکعت والی تو ایسے ہی مشکوک ہے کہ وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کی بات ہے، اور غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ ایک الگ اینگل یہ لوگ پھر نکالے کہ جو چیز رمضان میں پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح بولتے ہیں، اور وہی چیز غیر رمضان میں پڑھی جائے تو تہجد ہے۔ یہ بھی ایک عجیب شاخسانہ ہے، کہاں کہاں سے یہ دماغ لاتے ہیں، تقلید کا انکار کرتے اور دماغ کی تقلید کرتے سمجھ رہے ہیں نا آپ، کوئی بیس ہی نہیں، عجیب بات ہے۔ حالانکہ امام بخاری نے کتاب التراویح اور کتاب التہجد دونوں کا الگ الگ عنوان باندھا ہے۔ خیر، تو میں نے اس کو جمع کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے حوالے سے۔ میں مسائل تراویح اور مسائل روزہ دونوں میں انشاءاللہ ذرا سے پہلے تراویح کا ایک عنوان آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے دھیان میں رکھیں کہ تراویح مرد عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ سمجھ رہے ہیں، کمپلسری، تاکید، سیم ایک دم ایسے بول دو جیسے کہ ابھی عشاء کے بعد جو 3 رکعت پڑھیں گے آپ، واجب الوتر ہے، پھر 2 رکعت جو اس سے پہلے پڑھیں گے وہ بھی سنت ہے، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ سنت ہے، جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ سنت مؤکدہ، یہ سب مؤکدہ ہے، پڑھنا ہے۔ فجر کی 2 رکعت جو سنت مؤکدہ۔ مؤکدہ عربی لفظ ہے تاکید جس پر آئی ہو، ایسی سنت جس کی تاکید ہو، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح کی کل 20 رکعتیں ہیں، دھیان دیجیے۔ اچھا، اب حکمت دیکھیے گا، سنیے گا۔ تراویح کی 20 رکعتوں پر حکمت یہ ہے کہ سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک فرض اور واجب کل کتنے ہیں؟ جوڑیے، 2 رکعت فجر، آپ جوڑیے اس کو، 4 رکعت 6 ہو گئے، عصر 4 کتنے ہو گئے؟ 10 ہوئے، ہاں، پھر عشاء کتنے ہو گئے؟ 14، اور عشاء واجب بھی کہا نا میں نے، فرض صرف جوڑے آپ،
یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک فرض اور واجب کل 20 رکعتیں ہیں. کیسے ہیں 20 رکعتیں؟ فرض اور واجب کل 20 رکعتیں ہیں. مغرب کے چھوڑ دیے ہم لوگوں نے. ہاں مغرب کے چھوڑ. نہیں 17 کیسے کریں آپ؟ نہیں ایک دم کلیئر ہے. فرض اور واجب ملا کر کے 20 ہوں گی, کیونکہ مغرب 3 ہی 6 17 جوڑ چکے تھے. فرض کیجئے آپ, فجر میں 2 رکعت فرض ہے, پھر ظہر 4 6 ہو گئے, پھر عصر 4, ہاں مغرب 3 13, عشاء 4 17, 3 واجب 20. ہاں حکمت دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے, یعنی سنت مکملہ ہے, تکمیل کرنے والی. کچھ کمی بیشی ہو فرض اور واجب میں تو سنت اس کی بھرپائی پہلے سنت کرتی ہے. دیکھیے تو مناسب ہوا کہ تراویح بھی 20 رکعتیں ہو, تاکہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض اور واجب کی رکعت کی تعداد برابر ہو جائیں. کیا بات ہے, حکمت دیکھیں آپ. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا تصور اور حنفیت کا تصور. کیا بات ہے, ہاں سبحان اللہ. اچھا 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جائیں. اس پر بھی عجیب یہ لوگ واویلا مچاتے ہیں, جلدی پڑھ کر کے. اچھا شاہ غوث میں 1 گھنٹہ تک کھڑے رہیں گے, پستہ ہاؤس میں 2 گھنٹے تک کھڑے رہیں گے, چلے گا. مسئلے بتائیں گے, چلے گا. گپ شپ کرتے رہیں گے, چلے گا. لیکن یہاں 8 رکعت پڑھ. خیر ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے, اور ہر ترویحہ کس کو کہتے ہیں, 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھے ہیں. ابا سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا نیت اب سنیے, میں مسئلہ جلدی بتاتے جا رہا ہوں. نیت کیسے کریں گے؟ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے. اور مقتدی لوگ اتنا اور زیادہ کرے, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ترویحہ میں جو بھی کہا 4 رکعت میں بیٹھنا اتنا دیر, تو کیا کرنا؟ یہ تو مشہور ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, نہیں خلفائے راشدین کے بھی نام لیتے ہیں الحمدللہ. یہاں تو باضابطہ ہے, لیکن میں وہ دعا پڑھ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. کچھ اضافہ بھی ہے آگے پیچھے. سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یا اللہ ہم سب کو رمضان میں پڑھنا نصیب فرما. ہاں خلفائے راشدین کا نام بھی لیتے ہیں نا. ہاں الحمدللہ. خیر ہاں تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے. کفایہ سمجھ رہے, جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے دیکھیے, یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلہ کے سب لوگ گنہگار ہوں گے بلا عذر. لاک ڈاؤن کی بات الگ تھی. ہاں اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے. بس ثواب سے وہ محروم ہوں گے جو نہیں پڑھے ہیں. یہ بھی دھیان میں رکھے, نہ ورنہ بری ذمہ بولے تو ہاں مل گیا نا, کر لیے نا, چل گیا. ہاں پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید مکمل کرنا سنت مؤکدہ ہے, اور 2 بار مکمل کرنا افضل ہے, اور 3 بار مکمل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے, بشرطے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اہم بات ہے. کچھ لوگ اپنی واہوائی کے لیے ایسا کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو عبادت کے تصور میں پڑھنے اور پڑھانے دونوں کی توفیق نصیب کرے. اچھا ایک اور کرسی والوں کے لیے ذرا بڑی اہم بات آ رہی ہے یہاں پہ. بلا عذر بیٹھ کر نیچے, کرسی تو چھوڑیے, بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے, بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوگی. آئے تھے ایک دم بہترین اسٹینڈرڈ بن کر کے. عجیب بات ہے, آپ سے بھی کم عمر کے لوگوں کو میں نے دیکھا. ارے اب تو تم ولیمہ کا ماحول بن گیا ہے مسجد.
ہاں ایک دم اسٹینڈرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب لگتا ہے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ کمیٹی والوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ کرسی ارسی کا اہتمام نہ کریں. بھائی اگر وہ ہم چندہ دیتے ہیں تو اللہ کے واسطے دیتے ہیں کہ ان کی کرسی لانے کے لیے دیتے ہیں, کیونکہ وہ خود عادت لگا رہے ہیں. ارے اتنی کرسیاں چاروں بغل, اللہ بچاؤ. اگر عذر ہے آپ کو تو آپ گھر میں رہیے. پھر جب عذر ہے تو گھر میں رہیے. یہ کیسا اسٹینڈرڈ عذر ہے؟ خیر اللہ محفوظ فرمائے. یہ تو تراویح کے حوالے سے. اور کچھ ہے اس میں سوال وغیرہ تراویح کے حوالے سے ہے تو نکالیے, تاکہ میں روزے کے بارے میں کچھ بولوں. ہے کچھ سوال؟ وہ تو 8 رکعت کا بھی کلیئر کر دیا نا میں نے. 8 رکعت جو ہے یہ تہجد ہے اور وہ کنٹینیو ہے رمضان اور غیر رمضان دونوں میں. ان کے پاس اس حدیث کے علاوہ ہے بھی نہیں حضرت عائشہ کی, رمضان اور غیر رمضان. اور جب غیر رمضان سے آپ لوگوں نے پکڑا نا کہ تراویح تو غیر رمضان میں نہیں ہوتی, یہ حدیث کیوں پیش کر رہے ہو, تو بولتے نہیں یہ جو ہے نا غیر رمضان میں تہجد کہلاتی ہے. کیا تعویل کرتے ہیں, عجیب بات ہے یار. خیر وہ ایک جملہ ٹھیک نکلا کہ سب سے زیادہ جو تقلید کرتے ہیں یہ نفس کی. ہم تو الحمدللہ امام اعظم کی کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر اگر سوال ہو تو پھر ان میں پوچھیے گا. میں اب روزے کے حوالے سے کچھ, روزہ دیکھیے روزے کی شرعی حیثیت. اب روزے کا تصور لائی. صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. کیا بات ہے. رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں. ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق مردود الشہادت ہے. گیا شاہ رخ خان انکار کیا تھا نا, وہ جو جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ رکھے نا. عملی انکار ہے یہ. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے, یہ پوائنٹ ہے, اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو, ظاہر ہے گیم کھیلنے کی طاقت ہے, تو وہی 10 سال کے بچے کی یا بچی کی روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رکھوایا جائے, اور نہ رکھے تو, جملہ تو بڑا سخت ہے لیکن میں بس اشارہ کر دیا, نہ رکھے تو تنبیہ کی جائے. جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے کچھ میں نے کوٹ کے دیکھی. سفر, یعنی 3 دن کی راہ کے ارادہ سے باہر نکلنا. ارادہ شرط ہے. آپ پوری زندگی گھومتے رہیے اور ارادہ ہی نہیں ہو, اٹھ پٹانگ نکل رہے ہیں. ہاں ارادہ سے باہر نکلنا. دیکھیے گا لیکن یاد رکھیے گا اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے. گھر میں افضل نہیں تھا لیکن سفر میں آپ نکل گئے اور مشقت نہیں ہے. بھائی اے سی میں جا رہے ہیں تو کہاں سے مشقت ہے جی. خیر تو افضل ہے. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 3 حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اب کلیئر بات. شریعت بتاؤ تو عورتوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتی. سال میں ایک بار آتا تو بچہ کا روز پیدا ہوتا. عجیب بات ہے. کمال ہے, یہ عجیب ہے. نہ کھانے پینے کی بات میں سب سے آگے رہتی ہیں. اب اچھا اس میں متلی وغیرہ کا جو عنوان ہے وہ بھی نہیں سمجھتی. خیر ابھی آ رہی بات. خیر نمبر 4 مرض, یعنی مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو تو اس دن روزہ نہ رکھنا جائز ہے. کیا بات ہے, نہ رکھنا جائز ہے. شریعت کی خوبصورتی دیکھیے آپ. تکلیف نہیں ہے, ہاں اختیار ہے. 5 دین آسان ہے ماشاءاللہ. ہاں نمبر 5 شیخ فانی. شیخ فانی یعنی وہ بزرگ, وہ بوڑھے کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا, تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ابھی حکم ہوگا پھر کیا ہوگا, زندہ تو آ رہی بات. حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں. یہ تو پیریڈز وغیرہ کی حالت آسان ہے. خیر اچھا, عذر اگر ختم ہو جانے کے بعد سب لوگوں کو روزہ کی قضا کرنی ہوگی. عذر, یہ تو عذر ہے نا, لیکن اگر عذر ختم ہو جائے تو سب کو قضا کرنی ہوگی, جتنے چھوٹے ہیں اتنے. اور شیخ فانی اگر جاڑوں میں روزہ, شیخ فانی سمجھ رہے ہیں نا, 60 سال کے بوڑھے, ان کی عمر, ہاں
जीनियस आज के हिसाब से. हाँ लेकिन रियल में वो कॉपी के एतबार से नहीं, पैसा खाने के एतबार से नहीं. शेख फानी अगर जाड़ों में कज़ा रख सकता है तो रखे, क्या बात है. वरना हर रोजे के बदले में, अब ये जो कफ्फारा पूछते हैं लोग, कुफ्फारा क्या है, तो कफ्फारा और फिदिया वो है. वरना हर रोजे के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए, या हर रोजा के बदले सदक़े फिद्र की मिकदार मिस्कीन को दे दे. ये है कफ़ारा फिदिया भी समझ में आ गया. क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, उन लोगों को मैंने थोड़ा पकड़ा है. देखिए, जिन लोगों को रोजा न रखने की इजाजत है तो क्या वो खुलेआम खा सकते हैं रोजादारों के सामने? देखिए जवाब नहीं. उन्हें भी अलानिया किसी चीज को खाने पीने की इजाजत नहीं. आगे देखिए आप. अच्छा, एक सवाल यहां पर देखिए, जो शख्स बिला उज़्र शरई रमजान में खुलेआम खाए पिए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? बड़ी अहम बात है ये. आजकल नहीं होता हमसे, भूखिच नहीं पचता, तो फिर अजाब पचता है कि नहीं? हाँ, अब जरा देखिए, ऐसे शख्स के बारे में बादशाह इस्लाम को हुक्म है कि उसे कत्ल कर दे. बादशाह इस्लाम की कैद है. और देखिएगा, लेकिन जहां बादशाह इस्लाम ना हो, इंडिया वालों ध्यान ना हो, सब मुसलमान उसका बायकाट करें. नाजायज चीज से गोया राजी होने का ये सजा है. अच्छा, एक नीयत भी बता दें. हाँ माशाल्लाह. नीयत दिल के इरादा का नाम है, मगर जबान से कह लेना मुस्तहब है. मगर वहाबियों के नजदीक बिदअत है. यानी मुस्तहब, जायज, मुबाह, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इनके पास. रंगीन रंगीन दाढ़ी में अजीब अजीब चीजें लगाएंगे, ये सब सुन्नत नजर आती है उनको. अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह. खैर, लेकिन देखिए यहां पर मैं अरबी में पहले पढ़ रहा हूं. नबई तो अन असूम गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्ज रमजान. रात में अगर आपको नियत करना है नहीं, तो यानी सहरी जिसके वक्त कहते, तो गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्ज रमजान. हाँ, गदन लिल्लाहि ताला. उर्दू में इसका नियत की मैंने कि अल्लाह के वास्ते फर्ज रमजान का कल आने वाले दिन का रोजा रखूंगा. ऐसा कल आने वाला, गदन माने कल. और दिन में नियत करे तो यूं कहे, नबई तो अन असूम हाज़ल यौम लिल्लाहि ताला मिन फर्ज, आज रखूंगा. ये अब दुआ के फिर एक झगड़े आ जाते हैं. मैंने जमा की है बड़े अच्छे से पॉइंट्स. दुआ के एक झगड़े आते कि कब करना, इफ्तारी से पहले करना, इफ्तारी के बाद करना. ऐसे बहुत सारे क्लिप देखेंगे आप. तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूं. वो जो दुआ मशहूर है ना, क्या, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु. यहां तक है दुआ. तो अगर इसके लफ्ज पर गौर करें ना, तो इफ्तारी के बाद दुआ करना. लेकिन इसकी तायीद मैं बड़ी अहम कर रहा हूं. एक और दुआ है, ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल अरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह. 3 लफ्ज है. बोलिए, ज़हब ज़मउ, ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल अरूक़, वब्तल्लतिल अरूक़, अरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह. इसका माना सुनिए कि प्यासें खत्म हो गई, रगें तर हो गई, अज्र साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा. ये लफ्ज बता रहा है रगें तर हो गई और प्यास बुझ गई. ये इसका मतलब है कि आप पानी पी लिए हैं. तो ये लफ्ज, हाँ, रोजा खोल करके अब झगड़ा ही खत्म हो गया. हदीस के अल्फाज में है नहीं, झगड़ा ही खत्म हो गया. लेकिन जो लोग जिद करेंगे कि नहीं पहले करना या बाद में करना, उनको बता दो कि दुआ जो है ये फर्जो वाजिब नहीं है. बाबा, दुआ फर्जो वाजिब नहीं है, इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए. हाँ, आपका दिल कह रहा, और दिल क्या, वक्त इफ्तार कबूलियत दुआ है, तो वहां पर तो एकदम तवज्जो के साथ कीजिए आप. इसलिए कबलियत और बादियत में झगड़ा नहीं होना चाहिए, यानी बिदात का तो मामला ही नहीं होना चाहिए. खैर, बड़ी अहम बात सब आ रही है. अब जो है रोजा तोड़ने और न तोड़ने वाली चीजें कुछ आपको बताऊं. खाने पीने से रोजा टूट जाता है, इसके बारे में तो बच्चे भी कहेंगे, जबकि रोजादार होना याद है. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. एक होता है ना भाई कि बड़ी थक थुक करके आए थे, पी लिए पानी, रोजादार होना याद ही नहीं. इन्वायरमेंटली
اللہ پاک نے امت محمدیہ تے نسیان کو اٹھا لیا ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بھول چوک جس کو کہتے ہیں۔ خیر، یاد ہونا مطلب روزہ دار ہونا یاد ہے تب۔ اسی طرح حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پینے اور پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی بشرطے کہ روزہ یاد ہو تب ٹوٹے گا۔ کیا بات ہے، ہم روزہ تھے یار، حقہ پی لیے تو جاؤ۔ کلی کرنے میں بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، بلا قصد سمجھ رہے نا، غیر ارادی طور پر، ہاں، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا، یا کان میں تیل لگایا یا ٹپکایا، یا ناک میں دوا چڑھائی، اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور یاد نہیں ہے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب دیکھیے گا، قصدن منہ بھر قے کی، قے متلی مومنٹ، اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ گیا، اور منہ بھر نہ ہو تو نہیں گیا۔ مسئلہ ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہوتا، کیونکہ کبھی کبھی کھا لیتے ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی تو ہو جاتا ہے۔ ہاں، منہ بھر قے ہونا، ایک دم منہ بھر، ہاں، خیر، اچھا، اور بلا اختیار قے ہو، اختیار بلا اختیار حالت عمل میں تو بغیر، ہاں، بلا اختیار قے ہو اور منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ کیا خوبصورت مسئلہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر منہ بھر ہو، دھیان دے گا، اب اس میں دو مسئلہ ہے، منہ بھر ہو تو اگر آپ نے منہ بھر کو پی لیا تو روزہ گیا، اور نہیں پیا تو روزہ نہیں گیا۔ حکمت دیکھیے آپ، بلا اختیار قے ہو، آخری کا مسئلہ سمجھیے، بغیر اختیار کے قے ہو اور منہ بھر نہ ہو تو روزہ، اور بلا اختیار قے ہو اور منہ بھر بھی ہو لیکن اس قے کو اندر ڈال لیا تو گیا روزہ، اور باہر پھینک دیے تو کیا بات ہے، حکمت ہے، ہاں۔ اچھا، یہ ٹوٹنے کی بات تھی، اب نہ ٹوٹنے والی دیکھیے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل یا سرما لگانے، یہ بات بہت پوچھتے ہیں، ظہر سے پہلے لگانا، ظہر کے بعد، اسپیشل مسئلہ سب پوچھتے ہیں، اصل پوچھنے والا بھی ظہر کے بعد ہی سو کے اٹھتا ہے تو پوچھے گا کب۔ خیر، تیل یا سرما لگانے اور دھواں یا آٹے وغیرہ کا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ پولوشن وغیرہ بھی سمجھ جائیے اسی سے ہے۔ کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، یا صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا کھکھار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے، اسی طرح ہاں، فطرت کا، اسی لیے فطرت پر دین ہے، اور یہ جو یعنی ہمارا یہ جملہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، یہ ہے ہمارا جملہ۔ آپ کون سا کپڑا پہن کے آئے، کچھ نہیں، ہم سطر چھپنا دیکھیں گے بس، کیا بات، روپ نہیں دیکھیں، فطرت میں جب ایک رنگ کا لحاظ نہیں، سبحان اللہ۔ خیر، ایک اور نیا بہترین مسئلہ، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ ابھی دیکھیے گا، اگرچہ غیبت سخت گناہ ہے، کبیرہ ہے، میں نے یہ لفظ کو نہیں چھوڑا ہے، ورنہ لوگ غیبت سے بھی روزہ نہیں جاتا، چلو اچھا ہے، دیکھیے کبیرہ گناہ ہے، اور جنابت کی حالت میں صبح کی، پاکی کی حالت میں صبح کی، جو بھی ہو، جو بھی حالت، بلکہ اگرچہ سارے دن ناپاک رہا، جنوب رہا، پھر بھی روزہ نہیں۔ لیکن سنیے، اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ خوبصورت اسلام سمجھے آپ، شریعت کے نوک و پلک کو روزے کے حوالے سے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے کتنا اچھا بتا دیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کبھی پانی نہیں آتا، یہ بھی ہے نا، گزرے، ہاں ہاں، واہ۔ اب روزہ کی مکروہات کو دیکھیں آپ، مکروہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی شریعت جسے ناپسند کرتی، ہاں، اچھا، یہ آپ کا کہے کو ہوگا، دشمن بولے، اورنگ آباد کا جو وہ ڈکیت ہے نا، وہ فیض سعید، کیا نام ہے وہ، بچہ کی طرح دکھتا نا، چھوٹا سا پتلا سا، فیض سعید، ہاں، مکروہ کی تعریف اس نے کیا ہے، حرام سے بھی اوپر ہے وہ۔ ہنسی بھی آئی، لیکن لوگ جو ہے تالیاں لگا رہے ہیں۔
بتائیے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ ایسوں سے فتویٰ پوچھیں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, علماء اہل سنت کو کا بول بالا فرمائے. خیر, اب مکروہ جسے شریعت ناپسند کرتی ہے یہ ہے جب مطلقاً بولا جائے تو کراہت تحریمی ہوتی, لیکن چونکہ ہم مسائل ایک لائن سے بتا رہے ہیں تو اب مکروہ بمانا یہاں پر جسے ناپسند کرتے شریعت, یہ نہیں کرنا, نورانیت جس سے ختم ہو جاتی ایسا. دیکھیے گا, جھوٹ, غیبت, چغلی, گالی دینے, بیہودہ بات کرنے اور کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ جاتا نہیں, مکروہ ہو جاتا. ہاں, جھگڑے وغیرہ ہے نہیں, واہ کیا بات ہے. اچھا, روزہ دار کو کلی کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے؟ ایک سوال دے گی. ہاں, روزہ دار کو کلی کرنے کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے. ہاں, یہ رمضان میں روزے کی حالت کا لحاظ نہیں, منہ بھر ایک دم پورا منہ بھر جیسے لیتے ہیں نا غرغرا کرنے کے لیے, وہ اس سے بچنا ہے. ہاں. اچھا, خوشبو سونگھنا, تیل مالش کرنا, سرما لگانا, یہ سب کیا مکروہ ہے؟ نہیں. روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا, تیل مالش کرنا, سرما لگانا یہ سب مکروہ نہیں. لیکن ایک مسئلہ, مردوں کو زینت کے لیے سرما لگانا ہمیشہ مکروہ ہے. سنت رات میں ہے, مقصد کیا ہے؟ بھویں آپ کی گہری ہو اور آنکھ میں کیا آئے؟ تیزی آئے, مردوں کے لیے روشنی آئے. سبحان اللہ. دن میں نہیں, کیونکہ دن میں زینت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. نازک مسئلہ دیکھیے آپ, نازک مسئلہ کیا, ہاں یعنی عورت کا اسٹیٹس دیکھیے. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ خوبصورت اسلام, کیونکہ یہاں کر لیے زینت تو پھر وہاں کہاں سے ہے؟ تمہارا توازن رکھا ہے اللہ پاک نے, ہاں وہاں ملے گا. نہیں, یہ زینت ہے. خوشبو لگا سکتے ہیں, غیر مرئی چیز جو زینت نہ ہو. کیا بات ہے. ہاں, مکروہ ہے. اور روزے کی حالت میں بدرجہ ہونا مکروہ ہے. خیر, جب مسواک, دو طرح کے مسواک ہوتے ہیں جس کو آپ یہاں کیا برشنگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. خیر, ایک برش جو ہے نیم کا آتا, نیم ہونا تیتا بہت ہوتا. میرے نزدیک اگر کہو تو وہ برش کرنا بہت افضل ہے روزے کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منہ کرنے کے بعد تو ایک دم تیتا ہی کر دیتا ہے منہ, جو کھانے پینے سے ایک دم بالکل منہ بھڑک جاتا ہے. اور روزے کی افضلیت اسی میں ہے کہ کھانے پینے سے بچنا. الحمدللہ. خیر, مسواک کرنا یہ مکروہ نہیں ہے. روزے میں مسواک کرنا ہرگز مکروہ نہیں, بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے ویسے ہی روزہ میں بھی مسنون ہے. چاہے مسواک خشک ہو یا تر ہو, اور زوال سے پہلے کریں یا زوال کے بعد, کسی وقت مکروہ نہیں. اصل سوال ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے پاکیزہ ہے. بدبو پاکیزہ ضرور ہے, لیکن نماز بھی پڑھو گے, دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہونا, یہ بھی حدیث ہے. دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہونا, بات کرنے میں اگر بدبو چلے گئے سامنے والوں کے سامنے تو پھر یہ, ہاں اس سے بھی بچنا ہے آپ کو. پیاز حلال ہے, لہسن حلال ہے, لیکن کھانے والا ڈکار لے گا تو پھر رکو. دیکھیں ایذائے مسلم کا کتنا لطیف مطلب یہ رکھا ہے اللہ پاک نے شریعت نے. یہ اتنے مسائل میں سمجھتا ہوں کافی ہو گئے الحمدللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی عظمتوں سے, سعادتوں سے, برکتوں سے, رحمتوں سے, مغفرتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. ماہ نور کی برکتوں سے اور آخری لمحے شعبان کے جو بچے ہیں ان کی برکتوں سے بھی ہم سب کو شب جمعہ کے سبت و طفیل میں ہم سب کی اولاد کو نوازے. رمضان المحترم میں جو بھی اسباب اور ذرائع درکار ہیں ہر ایک کو نصیب فرمائے. پروردگار اپنا فضل خاص مسلمانوں پر نازل رکھے, اور جو بھی شرائط ہیں پوری شرائط کے ساتھ رمضان المحترم کی تراویح اور روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ قرآن, ماہ رمضان ہے. اللہ پاک قرآن کی تلاوتوں سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے, ہم سب کو ہر طرح کے مسائل شرعیہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.